السلام علیکم پیارے ویورز. آج کل سیاست میں بہت زیادہ گرما گرمی ہے، اور اس گرما گرمی کے عالم میں سیاستدان کیا عام لوگ بھی اپنی محفلوں میں اپنے ہی دوستوں پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں. مطلب نادان دوست جو ہیں ایک دوسرے کو ناراض کر دیتے ہیں اس لیے کہ بھئی ان کا لیڈر جو ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے. پہلی تو چیز ہے کہ آپ لوگ اپنی بھائی چارے کو، رشتہ داری کو، دوستی کو اس لیے مت ختم کریں کہ آپ کا لیڈر جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور وہ دودھ و نہایا ہوا ہے. یہ کوئی دودھ و نہائے ہوئے نہیں ہے. یہ سب کے سب 92% لوگ جو ہیں یہ کرپٹ ہیں. یہ کرپٹ اس طرح ہیں کہ ان میں سے صرف وہی شخص نیک ہے یا اچھا ہے یا دیانتدار ہے جسے خوف خدا ہے، ورنہ یہ دنیا دار لوگ ہیں. انہوں نے دنیا حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرنا ہے. آپ لوگ پلیز آپس میں بحث ضرور کریں اچھے کاز کے لیے، لیکن ان لوگوں کی وجہ سے آپس میں لڑائی مت کریں، آپس میں ناچاکی پیدا نہ کریں کہ میں نہیں آپ سے بولتا کہ آپ نے میرے لیڈر کو یہ کہا ہے. لیڈر کسی کا بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ عمران خان ایک آنیسٹ آدمی جس کو ڈکلیئر گورنمنٹ نے، حکومت نے یعنی کہ عدلیہ نے کہا ہوا ہے، وہ بھی شخص جو ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ بھئی یہ شخص میرے مفاد میں نہیں ہے وہ بھی آنکھیں پھیر لیتا ہے. اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ کئی دوست اس نے جو ہے وہ گوائے ہیں اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ میرے مطلب کا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کک آؤٹ، وہ کر دیتا ہے. اور یہ بات اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ وہ قومی مفاد پہ کرتا ہے، اپنی ذات پہ. اسے آپ دیکھ لیں، وہ بابر غوری تھا جو ایم کیو ایم کا، وہ اس کی ذات پہ ٹی وی پہ کیا کچھ نہیں کہتا رہا، لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے تم میرے متعلق بات کر رہے ہو تو کرتے رہو. لیکن اس نے تو اس کو نہیں کہا. حالانکہ اس نے ایک بات ضرور کہی ہے کہ بھئی شکل کے بارے میں تم کہہ رہے ہو تو اس طرح تو پھر اگر تمہاری شکل دیکھی جائے تو لیاری میں تو بہت سے بچے ایسے ہوں گے جو تمہاری شکل کے ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی پھر تمہارے بچے ہیں یا تمہارے خاندان سے ہیں. تو یہ ایک اس نے معقول جواب دیا تھا. لیکن پھر ایک اور جگہ عمران خان سے کسی نے سوال کیا تھا، وہ لیڈیز، تو مطلب کہنا اچھا نہیں لگتا کہ وہ پہلی تو چیز ہے کہ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ میں برائیاں کیا کیا ہیں اور یہ ان برائیوں کا آپ کیا بتانا چاہتے ہیں، تو میں کسی کی برائی پہ پہلے انگلی رکھنے سے بہتر ہے کہ میں پہلے اپنے بارے میں تو بتا دوں کہ میں کتنا برا ہوں، پھر آپ سے پوچھوں کہ بھئی آپ بھی میری طرح ہیں یا کہ میری طرح پارسا ہیں. خود یہ گنگا نہائے ہوئے ہیں اور دوسرے کے لیے جو ہے نا اس کے کیچڑ اچھالنے کے لیے اس سے سوال و جواب کرتے ہیں. خیر بات میری دوسری طرف چلی جاتی ہے کیونکہ باتیں بہت سی ہوتی ہیں جو آدمی کرنا تو چاہتا ہے لیکن دوسرا وے جو ہے نا استعمال کر لیتا ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم اداروں کی توہین، اداروں سے مراد ہر آدمی یہ لیتا ہے کہ بھئی آرمی کے بارے میں یا عدلیہ کے بارے میں جو بھی کوئی ادارہ ہے وہ یہ اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور عمران خان نے توہین کی ہے. بھئی عمران خان کی توہین کے جو لفظ ہیں وہ سامنے لے کے آ جائیں اور یہ ڈیبیٹ کریں، کہیں پہ بیٹھ کے مکمل ڈیبیٹ کریں. 5 منٹ دے کے وہ اینکر جو ہے وہ کوئی بات پوچھتا ہے، وہ جواب جو ہے نا وہ مشرق دے دیتے ہیں. وہ مغرب کا پوچھ رہا ہے، وہ مشرق کا جواب دے دیتے ہیں. لیکن بات کو مکمل اس لیے نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ان کا بھی پروگرام چل رہا ہے، ان کے بھی ٹی وی چل رہے ہیں اور ان کو بس جو ہے نا گول مول جواب کر کے دے دو. پھر انہوں نے کون سا ہم سے پوچھنا ہے، کلپ چلاتے بھی رہیں. وہ کہتے ہیں نا شرم تو آنی جانے والی چیز ہے. یہ تو ہم نے کئی دفعہ اپنی بےزتی تو ہم نے کئی دفعہ کروائی ہے، اس کا تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. نہ ہم اس کا مداوع کرتے ہیں کہ بھئی ہماری شرم جو ہے نا وہ رہی ہے، ہمیں شرم آتی ہے یا نہیں آتی ہے. یعنی تھوڑی سی عزت کے لیے اگر کوئی بہت ساری بےزتی کرتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ خود دیکھیں کہ اس ٹائم پرویز رشید، وہ کاظمی، خواجہ آصف، جو کہ ہم اپنی جنگوں میں نشان حیدر جنہیں دیتے رہے ہیں، اور یہ خواجہ آصف کے بقول کہ ہم تو وہ ہارے ہوئے ہیں، تو نشان حیدر کس چیز کا دیتے رہے ہیں؟ بھائی ناکامی کا. یعنی اس سے بڑی بےزتی پاکستانی عوام کی اور پاکستانی سولجر کی بےزتی نہیں ہو سکتی. یا وہ لوگوں، میرے خواجہ آصف نے وہ کیے درے پہ پانی پھیر دیا، اور یہاں تک بھی اس نے کہا کہ کتابوں میں بھی ہمیں غلط پڑھایا جا رہا ہے. بھائی جو نواز شریف نے جو کارنامے کیے ہیں وہ بھی کتابوں میں ڈال دو تاکہ تمہیں وہ اچھی لگتی ہیں تو وہ تو ڈال لو. اب جو سلیبس میں عمران خان نے اتنی محنت کر کے جو کیا ہے اس پہ یہ آپ پانی پھیرنے کی کوشش کریں گے صرف اس لیے کہ بھئی یہ اس نے کیا ہے اس لیے ہمیں یہ رد کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. اب آپ دیکھیں کیا پرویز رشید نے جو کچھ آرمی کے بارے میں کہا تھا کہ بجٹ تو یہ کھا جاتے ہیں، اور ٹھیک نواز شریف کو کرنا پڑتا ہے. آج وہی آپ کے سامنے کھڑے ہیں. آج ہمیں اکثر گلا شکوہ کیا جاتا ہے، جیسے خواجہ آصف نے کہا تھا کہ ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں، اگر امریکہ میں کچھ نہیں دے گا تو ہمارے اگلے دن سانس جو ہے نا وہ کھڑ جائیں گے. اور دوسرا شہباز شریف جس نے بہت اچھی خوبصورت بات کہی ہے، بھائی ہمیں بیکاری بنا دیا. خود اپنے آپ کو نہیں بیکاری کہتے کیونکہ ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ اگر اس کے سگریٹ بنا کے بھی سلگا کے پیے نا تو ان کے پاس نوٹ نہیں ختم ہوتے.
اور ان کے پاس اتنی دولت انہوں نے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے سیو کر لی ہے. لیکن جو آدمی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، آج کماتا ہے اور شام کو کھاتا ہے، کیونکہ غریب آدمی تو شام کی روٹی کے لیے، جو کہ اسلام میں بھی کہا گیا ہے کہ دور عشاء، کہ شام کی روٹی کے لیے کوشش کرو. اگلے دن کی روٹی کے لیے کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو یا کیا کسی حیوان کو بھی نہیں کہا کہ کل کی روٹی کے لیے بندوبست کرو. نہیں، دور عشاء یعنی شام کی روٹی کے لیے کوشش کرو. جب وہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ بھئی اپنی صرف شام کی روٹی کی فکر کرو، اگلے دن کا میں مالک ہوں اور وہ دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے ہمیں بھکاری بھی بنا دیا، انہوں نے ہمیں نالائق بھی بنا دیا، کمزور بھی بنا دیا، وینٹیلیٹر پہ بھی ڈال دیا. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کیا چیز نہیں ہے. جو ہم یہ کپڑا پہنتے ہیں یہ بھی ہمارے ملک ہے، جو ہم خوراک کھاتے ہیں وہ بھی ہمارے ملک کی ہے، دودھ جو ہے ہمارے ملک کا ہے، فرنیچر لکڑی پہ جس پہ سوتے ہیں ہم وہ بھی ہمارے ملک کا ہے، فوم جو ہے وہ بھی ہمارے ملک کا ہے، دیواریں، اینٹیں، سیمنٹ جو ہے نا یہ بھی ہمارے ملک کی ہیں، الیکٹرکسٹی بھی ہمارے ملک کی ہے. یعنی 99% چیزیں ہمارے ملک میں پیدا ہوتی ہیں. اور بدقسمتی کہ ہمارے حکمران بھی یہی سمجھتے ہیں اور ہمیں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ اگر تمہیں باہر سے کوئی مدد نہ ملی تو تم مر جاؤ گے، جبکہ ہمارے پاس ساری چیزیں اپنی ہیں ذاتی. جس آدمی کے گھر میں سب کچھ ہو پھر وہ کہے میں نے مانگ کے گزارا کرنا ہے، تو پھر اس میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا حال ہوگا اور کیا اس کا حشر ہوگا اور اس کی سوچ کتنی بڑی ہوگی. اداروں کو مضبوط کرنا ہمارے جو بڑے لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، آرمی ہے، عدلیہ ہے. عدلیہ اگر انصاف کرنا، ہم بڑی عدلیہ پہ جو ہے نا تنقید تو کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ فیصلے نہیں ٹھیک دیتے. آپ نیچے کی سطح پہ گراؤنڈ پہ دیکھ لیں تو وہاں پہ عدلیہ کا جو چپڑاسی ہے وہ بھی کرپٹ ہے اور آج کا نہیں ہے. یعنی یہ کہیں کہ جی عمران خان کے دور میں جو ہے نا یہ لوگ کرپٹ ہوئے ہیں اور شہباز شریف اور نواز شریف کے دور میں کرپٹ نہیں تھے، مشرف کے دور میں کرپٹ نہیں تھے. مشرف دور میں بھی کرپٹ تھے، ایوب کے دور میں بھی کرپٹ تھے. لیکن کسی چیز کو امپلیمنٹ کروانا اور اس کو نیچے رکھنا یہ حکومتوں کا کام ہے، یہ انتظامیہ کا کام ہوتا ہے. ورنہ کرپشن جو ہے وہ اب نون لیگ والے اس پہ ڈالتے تھے عمران خان پہ کہ جی کرپشن نہیں قابو آ رہی. بھائی تم نے کون سی قابو چھوڑی تھی جو قابو کی ہوئی تھی؟ اور تمہارے دور میں حمزہ شہباز تو خود کہتا ہے کہ کرپشن جو ہے یہ تو نہیں ہم روک سکتے اور یہ آنی جانی چیز ہے، بس ملک کو آگے بڑھانا چاہیے. یعنی جو چھاننی ہے اس کے سوراخ جو ہے وہ بند نہیں کرنے چاہیے. لیکن آپ پانی ڈالنے کی کوشش کرتے رہیں، اس چھاننی میں کیسے پانی رکے گا جس میں سوراخ ہی پہلے سے ہوئے ہوں. میرا چینل سبسکرائب کیجیے اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.